بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب صحت و ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آل سمود قوم عاد کے بعد آئی۔ یہ قوم بھی انتہائی خوشحال اور مضبوط لوگ تھے، قد طویل اور جسم انتہائی مضبوط تھے۔ قوم سمود کے لوگ اتنے طاقتور تھے کہ وہ بستر پر علالت کے عالم میں نہیں مرتے تھے۔ چلتے پھرتے کام کرتے ہوئے ٹانگیں سیدھی کرتے تھے، ہچکی لیتے اور دنیا سے رخصت ہو جاتے۔ قوم سمود بھی قوم عاد کی طرح پہاڑ کاٹ کر عمارتیں بنانے میں ماہر تھی۔ دن گزرتے گئے اور لوگ ایک بار پھر ابلیس لعین کے وسوسے میں آ کر کفر کی طرف پلٹ آئے۔ چونکہ ابلیس کسی بھی انسان کو وسوسے میں لائے بغیر نہیں چھوڑتا، چنانچہ اللہ رب العزت نے ان کی ہدایت کے لیے حضرت صالح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ یہ سمود کے پوتوں میں سے ایک عربی نبی تھے۔ ان کا نسب نامہ اس طرح ہے: صالح بن عبید بن ناسیہ بن عبید بن ہاور بن سمود بن عامر بن سام اور بن نوح۔ گویا صالح علیہ السلام کا تعلق قوم سمود سے تھا۔ یہ قوم عاد کی نسل سے تھی۔ سمود کی قوم نے یمن کو خیر آباد کہا اور جزیرے سے شمال کی طرف منتقل ہوئے اور وہاں ہجر نامی بستی میں جا ٹھہرے۔ قرآن پاک کی سورہ ہجر اسی بستی کے نام سے موسوم ہے۔ قوم عاد کا تذکرہ اس سورت کے علاوہ سورہ الاحقاف اور سورہ ہود میں بھی ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: اور ہجر والوں نے رسولوں کو جھٹلایا۔ سورہ ہجر آیت نمبر 80۔ ہجر بھی قوم سمود کا مرکزی شہر تھا۔ اب وہ مدائن صالحہ کے نام سے مشہور ہے۔ یہ شہر مدینہ منورہ کے شمال مغرب میں 380 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہ لوگ پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے تھے۔ یہ صنعت اور کاریگری انہوں نے قوم عاد سے وراثت میں پائی تھی، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: اور قوم سمود کے ساتھ کیا کیا جنہوں نے وادی میں بڑے بڑے پتھر تراشے تھے۔ سورہ فجر آیت نمبر 9۔ ایک اور مقام پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں: اور ہم نے قوم عاد اور سمود کو غارت کیا، جن کے بعض مکانات آپ کے سامنے ظاہر ہیں۔ ان کے مکانات ان کی تباہی سے لے کر اب تک موجود ہیں۔ شام کے راستے میں خیبر سے تبوک تک قوم سمود کے آثار پائے جاتے ہیں۔ یہ لوگ کس طرح پتھر تراش کر گھر بناتے تھے، اللہ رب العزت نے سورۃ الاعراف آیت نمبر 76 میں کا ذکر کیا ہے: اس وقت کو یاد کرو جب اللہ نے تمہیں قوم عاد کے بعد جانشین بنایا اور تمہیں زمین پر رہنے کا ٹھکانہ دیا کہ نرم زمین پر مثل بناتے ہو اور پہاڑوں کو تراش تراش کر ان کے گھر بناتے ہو۔ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو اور زمین میں فساد مت پھیلاؤ۔ یہ آیت ان کی طاقت، جسم کی صلاحیت اور ماہر فن کو ظاہر کرتی ہے۔ پہاڑوں کو تراشنا دراصل قوم عاد کی عادت تھی۔ یہ بھی چونکہ اسی قوم میں سے تھے، اسی لیے وراثت میں یہ کام انہیں بھی آ گیا تھا۔ جیسے اللہ رب العزت نے قوم عاد کو نعمتوں سے نوازا تھا، اسی طرح سمود کو ان سے بڑھ کر نعمتیں دی تھیں۔ اللہ رب العزت حضرت صالح علیہ السلام کی زبانی ان سے فرماتے ہیں: اے قوم سمود، کیا تمہیں ان چیزوں میں بے فکری سے رہنے دیا جائے گا، یعنی باغات، چشموں، کھیتوں اور کھجوروں میں جن کا خوشہ ملائم ہے، اور تم پہاڑوں کو تراش کر پرتکلف گھر بناتے ہو؟ بس اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو۔ لیکن ان لوگوں نے ہر طرح سے قوم عاد کی پیروی کی نصیحت پکڑنے کی بجائے بتوں کی پوجا شروع کر دی۔ اللہ رب العزت نے ان کے درمیان حضرت صالح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ آپ علیہ السلام نبوت ملنے سے پہلے بھی عقل مند اور علم والے تھے، باعزت گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ اپنے معاملات میں لوگ ان سے مشورہ لیتے تھے، لہٰذا انہیں خاص مقام حاصل تھا۔ لیکن جب آپ علیہ السلام نے انہیں اللہ رب العزت کی وحدانیت کی تبلیغ کی تو وہ آپ علیہ السلام کا ساتھ چھوڑ گئے۔ جواب میں ان سے کہنے لگے: اے صالح، اس سے پہلے تو ہم تجھ سے تو بہت کچھ امیدیں لگائے ہوئے تھے، مطلب یہ پہلے تو ہمارے نزدیک آپ کا بہت بڑا مقام تھا، ہمیں آپ سے بہت امیدیں تھیں، لیکن آپ نے یہ بات کہہ کر ہماری ساری امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ ان کے اس جواب کے باوجود حضرت صالح علیہ السلام انہیں اللہ رب العزت کی طرف بلاتے رہے۔ ان سے کہتے تھے: اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ تمام انبیاء کی اپنی اپنی قوم کو یہی دعوت تھی کہ اے لوگو، اللہ کی عبادت کرو، اسی نے تمہیں زمین میں پیدا کیا ہے، اسی نے تمہیں زمین میں آباد کیا ہے، اور اس سے معافی طلب کرو، یقیناً میرا رب کریم اور دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ اے میری قوم، تم نیکی سے پہلے برائی کی جلدی کر رہے ہو، اللہ رب العزت سے معافی کیوں نہیں مانگتے کہ تم پر رحم کیا جائے؟ اللہ سے ڈرو، میری اطاعت کرو، حد سے گزرنے والے بے باک لوگوں کی اطاعت سے باز آ جاؤ۔ وہ ملک میں فساد پھیلا رہے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ہود علیہ السلام کی طرح اپنی قوم کو نصیحت کی، لیکن ان ظالموں نے اسی طرح کیا جیسے قوم عاد نے کیا تھا۔ کہنے لگے: یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے میں سے ایک شخص کے تابع ہو جائیں؟ اس اکیلے کی اتنی زیادہ فضیلت کی آخر کیا وجہ ہے؟ ہم نہیں مان سکتے۔ ہم میں صرف اسی ایک بار اللہ کی باتیں نازل ہوتی ہیں اور وہ اس سے بھی آگے بڑھے، اور اللہ کے نبی کو کھلے الفاظ میں پرلے درجے کا جھوٹا کہا،
جادوگر کہا۔ پھر یہ سرکش اور کافر لوگ حضرت صالح علیہ السلام کے ساتھ ایمان لانے والے کمزور اور غریب لوگوں کو مخاطب کر کے کہنے لگے، کیا تم صالح علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہو؟ ہم تو اس کے منکر ہیں۔ اس طرح حضرت صالح علیہ السلام دن رات انہیں اللہ رب العزت کی وحدانیت کی دعوت دیتے رہے، یہاں تک کہ یہ لوگ حضرت صالح علیہ السلام سے کہنے لگے، تم نے اور تمہارے ساتھیوں نے ہمارے اندر نحوست پھیلا رکھی ہے اور اسی لیے ہم مشکلات و مصائب کا شکار ہیں، لہٰذا تم ہم سے دور ہو جاؤ۔ حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں جواب دیا، تم پر ہر نحوست اللہ کی طرف سے ہے، تم فتنے میں پڑے ہوئے لوگ ہو۔ پھر اس کے بعد وہ لوگ حضرت صالح علیہ السلام کے ساتھ مکمل طور پر دشمنی کرنے لگے اور انہوں نے آپ علیہ السلام کو یہاں تک کہہ دیا کہ آپ علیہ السلام ہماری مجلس میں نہ آیا کریں کیونکہ آپ منحوس ہیں۔ پھر بات یہاں تک پہنچی کہ حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرایا، دھمکایا اور کہا، اے میری قوم کے لوگوں، ذرا بتلاؤ تو اگر میں اپنے رب کی طرف سے کسی مضبوط دلیل پر ہوا اور اس نے مجھے اپنے پاس سے رحمت عطا کی ہو، پھر میں نے اس کی نافرمانی کی، تو کون ہے جو اس کے مقابلے میں میری مدد کرے؟ تم تو میرا نقصان ہی بڑھا رہے ہو۔ یعنی فرض کرو اگر میں حق پر ہوا، اور یقیناً میں حق پر ہوں اور اللہ رب العزت نے مجھے اپنی نبوت سے نوازا ہے، پھر بھی ہماری باتوں میں آ کر اس کی نافرمانی کروں تو بلا شبہ اس وقت گھاٹے میں رہوں گا اور تم بھی خسارہ پانے والے ہوگے۔ اس پر وہ ظالم اور بدبخت لوگ مقابلے پر اتر آئے، کہنے لگے، اگر تو سچا ہے تو کوئی معجزہ لے آ، لیکن وہ معجزہ ہماری مرضی کے مطابق ہو، پھر اس صورت میں ہم ضرور ایمان لے آئیں گے۔ آپ ایسا کریں کہ پہاڑی کے کنارے برفیلی چٹان میں سے دودھ دینے والی 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی نکالیں جس کا رنگ سرخ ہو۔ حضرت صالح علیہ السلام سے یہ مطالبہ کر کے وہ سردار لوگ ایک طرف بیٹھ گئے اور مذاق اڑانے لگے۔ ایک کہنے لگا اونٹنی 10 ماہ کی ہو، حاملہ ہو، دوسرا کہنے لگا لازمی ہے کہ اس کا رنگ سرخ ہو، پھر تیسرا بولا اس کی کھال پر بہت زیادہ اون ہو، چوتھا بولا موٹی تازی ہو، ہم نے اس قسم کی اونٹنی پہلے دیکھی نہ ہو، پانچواں بولا وہ اتنی بڑی ہو کہ اکیلے ایک دن تمام کنویں کا پانی پی جائے، دوسرے روز ہم پئیں۔ یہ لوگ اس طرح مذاق اڑا رہے تھے کہ حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے کہا، اگر تمہاری مطلوبہ اونٹنی تمہیں مل جائے تو کیا تم ایمان لے آؤ گے؟ سب نے مل کر کہا، ہاں ہاں ضرور لے آئیں گے۔ صالح علیہ السلام نے فرمایا، تب تم ایک دن ان سب لوگوں کو جمع کر لو۔ مقررہ دن وہ لوگ جمع ہو گئے۔ ان کی موجودگی میں حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے دعا کی، زمین پر زلزلہ جاری ہوا، ان کی آنکھوں کے سامنے چٹان ہٹی اور اس سے بالکل ویسی ہی اونٹنی نکلی جیسا کہ ان کا مطالبہ تھا۔ انہوں نے اپنی زندگی میں ایسی اونٹنی کبھی نہیں دیکھی تھی، اس میں وہ تمام صفات موجود تھیں جن کا ذکر ان لوگوں نے کیا تھا۔ اللہ رب العزت صالح علیہ السلام کی زبانی سورہ ہود آیت نمبر 64 میں فرماتے ہیں، اے میری قوم، یہ اللہ کی بھیجی ہوئی اونٹنی ہے، یہ تمہارے لیے ایک معجزہ ہے، اب تم اسے اللہ کی زمین میں کھاتی ہوئی چھوڑ دو اور اسے کسی طرح کی تکلیف نہ پہنچاؤ ورنہ فوری عذاب تمہیں آ پکڑے گا۔ اس اونٹنی کو چونکہ کسی اونٹنی نے جنم نہیں دیا اس لیے اسے اللہ رب العزت کی اونٹنی کہا گیا۔ پھر صالح علیہ السلام نے فرمایا، لوگوں سن لو، ایک دن یہ اونٹنی پانی پیے گی، ایک دن تم پیو گے، تم میں کوئی اسے تکلیف نہ پہنچائے ورنہ اللہ کا بدترین عذاب تم پر نازل ہو جائے گا۔ انہوں نے اپنی زندگی میں ایسی اونٹنی نہیں دیکھی تھی جس میں وہ تمام صفات موجود تھیں جن کا ذکر ان لوگوں نے کیا تھا۔ پھر آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کے سامنے یہ تقریر فرمائی، اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کو پوجو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل آئی، یہ اللہ کا ناکہ ہے، تمہارے لیے نشانی ہے، تم اسے چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں کھائے اور اسے برائی سے ہاتھ نہ لگاؤ کہ تمہیں دردناک عذاب آئے گا۔ چند دن تو قوم سمود نے اس تکلیف کو برداشت کیا کہ ایک دن ان کو پانی نہیں ملتا تھا، اس دن تالاب کا سارا پانی اونٹنی پی جاتی تھی، اس لیے ان لوگوں نے طے کر لیا کہ اس اونٹنی کو قتل کر ڈالیں۔ چنانچہ اس قوم نے قدار بن سالف، جو سرخ رنگ کا بری آنکھوں والا اور پستہ قد کا آدمی تھا اور ایک زناکار عورت کا لڑکا تھا، ساری قوم کے حکم سے اس اونٹنی کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام منع کرتے رہے لیکن قدار بن سالف نے پہلے تو اونٹنی کے چاروں پاؤں کو کاٹ ڈالا، پھر اسے ذبح کر دیا۔ انتہائی سرکشی کے ساتھ حضرت صالح علیہ السلام سے بے ادبانہ گفتگو کرنے لگا۔ چنانچہ خداوند قدوس کا ارشاد ہے، پس ناکہ کی پونچھیں کاٹ دیں اور اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی اور بولے، اے صالح ہم پر لے آؤ جس کا تم وعدہ دے رہے ہو اگر تم رسول ہو۔ اس پر صالح علیہ السلام نے فرمایا، اچھا اب تم 3 دن اپنے گھروں میں رہ سہ لو، اس کے بعد تم ہلاک کر دیے جاؤ گے۔ وہ لوگ ڈرنے کی بجائے صالح علیہ السلام کو دھمکیاں دینے لگے، اگر تو سچا ہے تو لے آ عذاب ہم پر۔ اس کے بعد وہ مشورہ کرنے لگے کہ آج رات صالح علیہ السلام کو بھی مار ڈالو
تو انہوں نے آپس میں قسمیں کھا کھا کر یہ عہد کیا کہ آج ہی صالح علیہ السلام اور اس کے گھر والوں پر چھاپا ماریں گے اور اس کے وارثوں کو کہہ دیں گے کہ ہم اس کی ہلاکت کے وقت موجود نہیں تھے اور ہم بالکل سچے ہیں۔ اب یہ لوگ صالح علیہ السلام کے گھر کی طرف چلے۔ ان کا گھر پہاڑ کی چوٹی پر تھا۔ جب وہ لوگ پہاڑ پر چڑھ رہے تھے تو زمین نے ہچکولے کھانا شروع کر دیے۔ ایک چٹان اوپر سے آئی اور ان تمام کو پیس کر رکھ دیا۔ ان 9 لوگوں کی ہلاکت کے ساتھ ہی اللہ رب العزت کے دردناک عذاب کی شروعات ہو چکی تھی۔ چنانچہ اللہ رب العزت کے حکم سے صالح علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سمیت اس بستی کو چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو لوگوں نے عجیب منظر دیکھا کہ قوم سمود کے تمام لوگوں کے چہرے زرد تھے۔ وہ سب رونے لگے کیونکہ عذاب کے آثار نمودار ہو چکے تھے۔ دوسرے دن تمام کے چہرے سرخ اور تیسرے دن سیاہ ہو چکے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر سب چیخ کر پکارنے لگے اور اپنی قبریں کھودنے لگے۔ اب انہیں یقین تھا کہ عذاب کا وعدہ برحق تھا۔ اللہ رب العزت نے باقی قوموں کی طرح انہیں ایک قسم کا عذاب نہیں دیا تھا، جیسے قوم نوح کو طوفان کے ذریعے ہلاک کیا گیا، قوم عاد کو ہوا کے ذریعے، لیکن قوم سمود کو اللہ رب العزت نے طرح طرح کے عذاب سے دوچار کیا، اس لیے کہ انہوں نے اپنی مطلوبہ شرط پوری ہونے کے باوجود ایمان قبول نہیں کیا تھا۔ عذاب کی ابتدا زلزلے سے ہوئی، جس کی وجہ سے وہ لوگ اپنے گھروں میں اوندھے کے اوندھے پڑے رہ گئے۔ پھر آسمان سے زوردار کڑک کی آواز آئی جس نے ان کے بیجے پھاڑ کر رکھ دیے۔ ایک ہی لمحے میں وہ ایک ساتھ ڈھیر ہو گئے۔ ان کی حالت اللہ رب العزت یوں بیان کرتے ہیں اور قوم سمود کے حال میں نشانیاں ہیں۔ جب ان سے کہا گیا کہ ایک وقت تک فائدہ اٹھا لو تو انہوں نے اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی، تو ان کو کڑک نے آ پکڑا اور وہ دیکھ رہے تھے۔ پھر وہ نہ تو اٹھنے کی طاقت رکھتے تھے اور نہ مقابلہ ہی کر سکتے تھے۔ اس قوم کے آثار آج تک باقی ہیں۔ مدینہ منورہ کے شمال مغرب میں ان کے گھر موجود ہیں۔ اب یہ علاقہ مدائن صالح کے نام سے مشہور ہے، جیسا کہ سورہ نمل میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، سو یہ ان کے گھر ہیں جو ان کے ظلم کے سبب سے ویران پڑے ہیں، بے شک اس میں دانش مندوں کے لیے عبرت ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کے گھروں کو نشانی کے طور پر باقی رکھا تاکہ آنے والوں کے دلوں میں کسی قسم کا شک نہ رہے۔ ہجرت کے وقت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے تم لوگوں کی خیر خواہی چاہی، لیکن تم لوگ خیر خواہوں کو پسند نہیں کرتے۔ اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام ایمان لانے والوں کے ساتھ فلسطین کے علاقے رملہ کے قریب آ کر آباد ہو گئے اور باقی زندگی وہیں گزاری، اور یہیں آپ علیہ السلام کی وفات ہوئی۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر۔